السلام علیکم۔ آج میں آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کوئی عام سوال نہیں ہے۔ یہ ایسے سوال ہیں جو شاید ہمیں اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان سوالوں کے جواب میں ہمیں دین کے بارے میں اپنی رائے بدلنے کی ضرورت پڑے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ایک سادہ مثال سے۔ فرض کریں دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اس شخص نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور وہ آپ کو اپنی پوری کہانی سناتا ہے۔ آپ اس کی بات سنتے ہیں، ایگری کرتے ہیں کہ واقعی اس شخص نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور آپ فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس دوسرے آدمی سے نہیں پوچھا ہے، آپ نے اس کا موقف نہیں سنا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ کیا یہ عمل درست ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ تو یقیناً آپ کا یہ جواب ہوگا کہ نہیں، یہ انصاف نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کی بات سن کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، ہم سب سمجھتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ زندگی کے بڑے بڑے معاملات کے اندر ہم یہی غلطی بار بار کرتے ہیں، اور دین کے اندر جب یہ غلطی ہوتی ہے نا، تو نتیجے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال ہے۔ فرض کریں ایک شخص کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس کے دو بالکل مختلف مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ محبت ہے، حفاظت ہے، سہارا ہے۔ کوئی دشمن دوسرے دشمن سے کہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے دھمکی ہے، خطرہ ہے۔ تو آپ دیکھیں، جملہ بھی ایک ہے، الفاظ بھی سیم ہے، لیکن مفہوم بدل گیا۔ اور اس طرح کے جملے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ لیکن سوال پتہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جملہ جا کر کسی اور کو سنائے، وہ اسے کس انداز میں سناتا ہے، کیا لہجہ اختیار کرتا ہے، کیا تاثر پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ انداز فیصلہ کرتا ہے کہ سننے والا کیا سمجھے گا۔ تو یہاں پر ایک اصول سمجھ لیں، حق صرف الفاظ نہیں ہوتا، حق اس کا مفہوم بھی ہوتا ہے، سیاق و سباق بھی ہوتا ہے۔ ایک اور مثال ہے۔ فرض کریں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا ہے اور کیا کہا ہے؟ اگر میں نے تمہیں دوبارہ کرکٹ کھیلتے دیکھا تو میں تمہیں گھر میں بند کر دوں گا۔ ایک اور شخص نے یہ منظر دیکھا ہے اور وہ جا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے اور اسے دھمکیاں دیتا ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پوری حقیقت ہے؟ کیا یہ ایک متوازن تاثر دے رہی ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ بات امتحانوں کے دنوں میں کہی گئی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں بتاتا کہ امتحانوں کے علاوہ دنوں میں یہی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ خود کرکٹ کھیلتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف ایک منظر دکھا دینا پوری سچائی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ایک طرح کی ناانصافی ہے؟ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص نے اپنی زندگی کی کہانی لکھی، اس نے اپنی کتاب میں اپنا بچپن لکھا، تجربے لکھے، کامیابیاں لکھی اور اپنی غلطیاں بھی لکھی، یعنی اس نے اپنی زندگی کو دیانتداری سے بیان کر دیا۔ اب ایک شخص وہ کتاب پڑھتا ہے، ایک محفل میں بیٹھتا ہے، صفحہ نمبر لائن نمبر یہ اسکرین شاٹ، اور یہاں دیکھیں اس بندے نے غلطی کی، اور پھر وہ لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ دیکھو اس شخص کی حقیقت یہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ حق بیان کر رہا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ حق بیان کس نیت سے کر رہا ہے، کس انداز سے کر رہا ہے، اور کس نتیجے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جن پر غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ چلیں ایک آخری مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص کی زندگی کے 100 واقعات ہیں، اور ان میں 97 واقعات میں وہ احسان کرنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے، اور 3 واقعات کے اندر وہ غصہ کر بیٹھا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی۔ اب ایک شخص وہ 3 واقعات اٹھاتا ہے، ان کے اسکرین شاٹ دکھاتا ہے، اور پھر فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ انصاف ہے، یا یہ انصاف کے ساتھ کھلواڑ ہے؟ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن ہمیں ایک بڑا بنیادی اصول سکھاتا ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ اور غور کریں، قرآن یہ نہیں کہتا کہ صرف سچ بول دو، قرآن کہتا ہے انصاف کرو، کیونکہ کبھی کبھی انصاف کے بغیر سچ بھی ظلم بن جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ سلسلہ شروع ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ ناانصافیاں کیسے ہوتی ہیں، کہاں ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے بس ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں، صحیح ہے؟ اور فیصلہ میں نے نہیں کرنا ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔
بس آپ اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے. تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.